اللہ اکبر یا رسول اللہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. باوزن بلند پڑھیں. جس کو حضور کے جتنا زیادہ قریب ہونا ہے وہ اتنا زیادہ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیکھتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں. ممبئی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولوی ابراہیم رضوی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں. نگراں سنی دعوت اسلامی آندھرا و تلنگانہ حضرت مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و مبلغین سنی دعوت اسلامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبت سے بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو. اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70 معصوم فرشتے 1000 دن تک اس بندے مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے وقار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے سے قبل میں آپ کے سامنے ایک درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت پیش کروں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا تحفہ تو آپ پہ درود پاک ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس امتی کو اپنی طرف سے تحفے میں کیا عطا فرمائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا عمر تم نے بہت اچھا سوال کیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سنو، الصلاۃ من امتی تحفۃ لی و تحفۃ منی غداً فی الجنہ. آقا فرماتے عمر سنو، میری امت کا تحفہ تو مجھ پہ درود پاک ہے جو میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، لیکن کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی کو جنت تحفے میں دوں گا. اس لیے حضور تاج الشریعہ پکار اٹھے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث پاک سماعت کرے کہ ہم سنت پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. آقا فرماتے جو فساد امت کے وقت یعنی پرفتن دور میں جب میری سنت کو چھوڑا جا رہا ہوگا، میری سنت سے منہ موڑا جا رہا ہوگا، آقا فرماتے جو اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا میرا مولا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العیال ہوں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی کثرت ہے لیکن غریب ہوں، تنگی ہے، آقا نگاہ رحمت فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے سلام کرنا، سب سے پہلے سلام کرنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب داں نگاہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی موجود نہیں ہوتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو اور کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجنا، یعنی الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ پڑھنا، کیونکہ جس گھر میں کوئی مومن موجود نہیں ہوتا لیکن وہ گھر عاشق رسول کا ہو تو اس گھر میں میرے آقا کی روح پاک ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، پھر سلام کے بعد میرے آقا نے صحابی رسول سے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھو، پھر درود پڑھو۔ وہ صحابی رسول جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لوٹے، چند دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جب حاضر ہوئے تو خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں، تحفہ تحائف لے کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نسخہ عطا فرمایا تھا، آپ نے جو عمل بتایا، میں نے اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف میرے ہی گھر نہیں بلکہ میرے آس پڑوس میں رہنے والے بھی خوشحال ہیں، اللہ نے ان کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے سنی اجتماع سے آپ یہ عمل لے کر جائے کہ جب کبھی گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے سلام کرے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان کے درمیان اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں اسے ملتی ہے، یعنی 90 نیکیاں اسے ملتی ہے جو سلام کرتا ہے، اور 10 رحمتیں اسے ملتی ہے جو جواب دیتا ہے۔ تو جب کبھی گھر میں داخل ہوئے تو سلام کرے، درود پاک پڑھے اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور آج سے کوشش کرے روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے، آپ کے سننے، میرے سمجھانے، آپ کے سمجھنے میں ذرا سی بھی غلطی خامی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔